حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انی احیی الموتى نسبت مشک مرد کا یہ قرآن کی بات میں سن رہا ہوں. قرآن یہ من ہے قرآن میں سے یہ کیا یہ بھی تو قرآن پڑھ کے مرنے کیوں نہیں ہو؟ انی احیی الموتى عیسیٰ دمن مشک مرد کر میں کچھ کر مرد امام بریلی کتاب اور شبیات تحصیل کر ہم کے بریلی میں قرآنی بات سنا رہا ہوں. اس میں بریلی کہاں سے ہے؟ یہ قرآنی بات میں سنا رہا ہوں. عبدالرشید داؤدی صاحب نے اور ایک بار اپنی شرک کی دکان عام کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. عبدالرشید داؤدی صاحب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عبدالرشید داؤدی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہے احیی الموتى، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. لہذا اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کیوں فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ عبدالرشید داؤدی صاحب اپنی ویڈیو میں فرماتے ہیں. لہذا اس پر میں سب سے پہلا حوالہ عقیدۃ الطحاوی سے دینا چاہتا ہوں. یہ ہمارے پاس ہے عقیدۃ الطحاوی جو اہل السنہ والجماعت کی معتبر کتاب ہے. عقیدۃ الطحاوی ان کے نزدیک بھی معتبر کتاب ہے اور ہمارے نزدیک بھی معتبر کتاب ہے. عقیدۃ الطحاوی کے صفحہ نمبر 147 پر یہ فرماتے ہیں کہ والکرامۃ خرق العادۃ کما ان المعجزۃ من الخوارق والمعجزۃ تظہر علی ایدی الانبیاء والکرامۃ علی ایدی الاولیاء وہی کالمعجزۃ فی کونها فعلا من افعال اللہ لا یفعل العبد. یہ فرماتے ہیں عقیدۃ الطحاوی ہمارے پاس ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو خرق عادت ہو یعنی وہ کام جو انسان کے بس میں نہ ہو پھر وہ کام ولی کے ہاتھ پر صادر آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور وہ کام جو بندے کے ہاتھ میں نہ ہو یعنی جو بندے کے بس میں نہ ہو اگر پھر وہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر صادر آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. لہذا کرامت اور معجزوں کو تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ کرامات اور معجزے میں بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، یہ صرف فعل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس میں بندے کا ہاتھ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بندے کا کام نہیں ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں. لہذا جو یہ آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی سے پرندوں کی شکلیں بناتے تھے اور پھر ان میں جان آ جاتی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں. لہذا یہ ایک کام ہے یہ کس کا کام ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اگر یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر صادر آ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ معجزہ کہیں گے کہ نہیں؟ اگر وہ کام جو بندے کے بس میں نہ ہو حضرت انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر صادر آ جائے، حضرت انبیاء علیہ السلام وہ کام کرے تو انہیں کیا کہیں گے؟ معجزات کہیں گے. لہذا اس میں کہاں اب یہ شرک ہے. لہذا شرک آپ کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے، غلاظت آپ کے دماغوں میں بھری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا جواب بھی قرآن کریم میں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ. اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ میری نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر عطا کیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو اندھے ہوتے ہیں، جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں، ان میں بینائی دیتے تھے، ان کو بینائی دیتے تھے. لہذا جو یہ کام ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ معجزات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود شامل کیا ہے. لہذا عبدالرشید داؤدی صاحب کا جو یہ اعتراض ہے یہ سراسر باطل ہے، سراسر غلط اعتراض ہے. لہذا اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اصل میں آپ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہو. اصل پریشانی یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہو. اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں کیا فرماتے ہیں. لہذا آپ نے جب قرآن کریم ہی نہیں پڑھا ہے تو آپ کیا لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو؟ لہذا اسی لیے میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بالکل ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرتے اور کچھ نہیں. صرف ان کا یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں گے اور کچھ کام ان کا بالکل بھی نہیں ہے. لہذا میری تمام عوام الناس یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کو دیکھنا بھی اور سننا بھی بند کرنا چاہیے کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. لہذا مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.